پاکستان کی کہانی، ایک ایسی کہانی جس کا تعلق شاید ہر گھر، ہر علاقے کے لوگوں سے ہے۔ آج جب ہم یوم آزادی منانے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک نظر پیچھے ڈالی جائے، ایک نظر ان لوگوں پر ڈالی جائے جن کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم جشن تو بہت مناتے ہیں، لیکن اس جشن کے پیچھے درد کے قلم سے لکھی ہوئی جو کہانی ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور شاید ہماری آنے والی نسلوں کو تو ان کا سراغ بھی نہ مل سکے۔ اس لیے کچھ ایسا لکھ جائیں، کچھ ایسی تحریریں، کچھ ایسی تصویریں کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ جس بہترین عمارت کے اندر ہم بہت محفوظ رہ رہے ہیں، اس کی بنیادوں میں کتنے لہو، کتنی لاشیں، کتنی آہیں، کتنی سسکیاں ہیں۔ تو یہ کہانی ان تمام کرداروں کے نام جنہوں نے آزادی کا سفر بہت دور سے شروع کیا اور زندگی کی آخری ہچکی تک ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا: پاکستان زندہ باد۔ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ ہو سکی تیرے رخ پہ نہ قرباں اگر، ہو سکی تیرے رخ پہ نہ قرباں اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی۔ کچھ کہانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کبھی ختم ہوتی ہیں۔ زندگیاں آتی اور جاتی رہتی ہیں، مگر الفاظ اور ان کی گونج ہمیشہ فضاؤں میں اور کہیں کسی گہرے اور سنہرے صندوق میں بند کچھ لمحوں کا انتظار کرتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو شہر خاموشاں کی کہانیوں کی گونج سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ایسے تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ہم ہوا کے سنگ آئے تھے اور اسی کے سنگ چلے جائیں گے، اور ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی اس کا حصہ تھے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وقت اور سٹیٹس صرف ایک پل کے محتاج ہوا کرتے ہیں، اور وہ لمحہ جس میں بدلنا مقدر ٹھہرا ہو وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ زندگی سے موت میں بدل جانا اور حال کو ماضی میں بدلنے کے لیے ایک ہی لمحہ کا درکار ہوتا ہے۔ میں نے آج جس کہانی کا چناؤ کیا ہے، یہ کہانی ایک سچ سے ہوتے ہوئے حقیقتوں سے لڑتے لڑتے زندگی کے بہت ہی دردناک، المناک پہلو سمیٹے ہوئے آج 2022 میں پھر سے آزادی کے جشن منانے کی طرف رواں دواں ہے۔ میں جو کہانی سنانے جا رہی ہیں وہ ان جگمگاتے ہوئے، ٹمٹماتے ہوئے اور جھنڈیوں کی آواز سے چھنچھناتے ہوئے آزادی کے نغموں سے کہیں پیچھے کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے، جس میں لہو ہے، درد ہے، بچھڑنا ہے، بھوک ہے، سسکتی زندگی ہے، اور آگے صرف ایک ہی نعرہ ہے: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ کہانی آزادی کے اس قافلے کی ہے جس کے شاید ہی کوئی مسافر حیات ہو، مگر آزادی کے اس سے پیچھے اس قافلے کی کہانی میں صرف ایک نعرہ سلامت ہے: پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ 14 اگست 1947 کی تاریخ کے پیچھے کی آوازیں اور خون میں لت پت بھیگے جملے شاید ہی کسی کو یاد ہوں۔ وہ درد، وہ اپنوں سے بچھڑنا اور ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا شاید آج کسی کو یاد بھی نہ ہو، اور نہ ہی آسان ہے ان کو قلم بند کرنا، مگر لکھنا ضروری تھا، لکھنا ضروری ہے، خاص طور پر ایسے دور میں جہاں آزادی کے دن کو منانا ایک فیشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جہاں آزادی نائٹس کو منانے کے بعد رہبروں کی تصویروں اور جھنڈیوں کو کچرے میں بکھرا ہوا دیکھا جاتا ہے، پرچم پاؤں تلے روند کر گزر جانا کوئی بڑی بات نہیں۔
اس لیے مجھے لگتا ہے کہ قلم اٹھانا ضروری ٹھہرا۔ وہ لمحے لکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ شاید یہ جیسے کتابوں کی آخری صدی ہو، ویسے ہی کہانیوں کی بھی آخری صدی ہو، اور پھر نہ کوئی لکھ سکے نہ کوئی سنا سکے، اس لیے اس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے آباء و اجداد جو کہ تحریک پاکستان کے اہم کرداروں میں سے ایک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کے آخری نشان پیچھے چھوڑے۔ وہ لوگ جو صرف جسموں کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور روحیں وہیں چھوڑ آئے تھے۔ وہ سنہرے لوگ جو اپنے سارے روگ سمیٹے ایک نئی منزل کی طرف چلے تھے۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ ہم بہت خوش رہا کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں اور بہت سارے پیارے رشتوں کے ساتھ، 2 بہنوں 2 بھائیوں، ماں باپ، ایک بیٹا اور ایک شوہر، سب چچا ماما نانی دادی بوا اور نہ جانے کتنے اور رشتے سمیٹے زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساون کے جھولوں کی کہانیاں، جب ساون کے موسم میں سب ایک ساتھ آم کے باغوں میں جھولا کرتے تھے، کہے ایک ساتھ گونجا کرتے تھے، کئی پنچھی اور مور بھی ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے۔ وہ سب پرندے جب ہجرت کر گئے تو لوٹ کر کبھی نہیں آئے۔ وہ آوازیں ان باغات میں کہیں کھو سی گئیں۔ وہ جانور جن کے ساتھ انسیت کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان چھوڑتے وقت جب ان کو کھول دیا گیا تو وہ میرے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہا کر گئے اور الوداع کہنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جدائی کا اندازہ تو ان کو بھی ہو گیا تھا، اور ایک خوبصورت باب ختم ہونے کو تھا، کہانی دفن ہونے کو تھی۔ نانی کہا کرتی تھی کہ وہ چاند کی چاندنی میں ہم سب مل کر کہانیاں سنایا کرتے تھے، پریوں کی کہانیاں، راجا رانی اور ان کے محلوں کے قصے، آدھی رات کو چرخے کاٹنا اور لوک گیتوں کا گانا، وہ سب بہت خوبصورت یادیں ہیں۔ راجا رانی کے محلوں کے قصے سنتے سناتے کب چاند آدھا سفر طے کر لیتا تھا، خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ نانی کہا کرتی تھی کہ ہم نے وہ پل ہنستے ہنستے بہت خوبصورت لمحوں کے ساتھ گزارے، کب صبح ہو جاتی تھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ بچپن تھا تو سورج کی کرنوں کے ساتھ آنکھ کھلا کرتی تھی، جب بڑے ہوتے ہوئے تو آدھی رات کو اٹھ کر چکی سے آٹا پیسنا اور مزے مزے کے پکوان بنانا مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ کہا کرتی تھیں کہ ہمارے آس پاس بہت سے سکھ ہندو گھرانے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوا کرتے تھے، بچپن اور جوانی ساتھ ساتھ گزارے تھے اور ایک دوسرے کے کہکہوں اور آنسوؤں تک کا سفر ساتھ ساتھ طے کیا تھا۔ کئی داستانوں کے سنگی ساتھی تھے، اور ان حالات کو بیان کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایک نظم یاد آتی ہے جو میں آج آپ کو سنانا چاہوں گی۔ عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے، سمندر کے لیے مچھلیاں بناتے تھے۔ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ وہ بناتے تھے لوہے کا توڑ کر تالا، وہ بناتے تھے لوہے کا توڑ کر تالا، پھر اس کے بعد وہی چابیاں بناتے تھے۔ فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر، فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر سہاگنوں کے لیے چوڑیاں بناتے تھے۔ میرے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے، میرے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے، نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ یہ نظم مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہوں گے اور لوگ کس طرح سے رہتے ہوں گے، وہ تمام چیزیں شاید میں اس میں بیان کر پاؤں۔ مے بی سچویشنز، حالات کچھ ڈفرینٹ ہوں، لیکن شاید کچھ ایسا بھی ہو۔ کسی نے تو آخر یہ لکھی اور کسی نے کسی سچویشنز کے مطابق ہی لکھی ہے۔ نانی کہا کرتی تھی کہ اس دیس کی ہر چیز ہم سے بہت مانوس تھی۔ پرندے بھی محبت کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، محبت کی زبان جہاں انسان نہیں سمجھ سکتا وہاں وہ پرندے خوب سمجھتے تھے۔ اور نانی اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھ سے میرا ماضی مت کرے دو، صرف زخم ملیں گے، یادوں اور درد کی کہانیوں سے بھرے ہوئے زخم۔ کہا کرتی تھی کہ تب سناؤں گی جب تم بڑے ہو جاؤ، تب حوصلہ اجازت دے گا، کیونکہ ان کی روحیں چھلنی تھیں۔ ہم بڑے ہو گئے اور وہ اپنی داستانوں کو ادھورا چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے تمام درد سمیٹے دفن ہو گئے، اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ان کا کوئی سرکار ہی نہیں رہا۔
اور آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ کسی نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ دل خراش قصوں اور نغموں کی بازگشت بہت مضبوط ہوا کرتی ہے، جیسے میرے دل میں اس درد کی داستان کو لکھنا۔ نانی کہتی ہے کہ جس دن ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا نا، اس دن سورج کے نکلنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ انداز کچھ پتلا پتلا سا تھا، بالکل ان پرندوں کی طرح جو اپنے پر کھولنے کو تیار ہی نہ ہو اور ان کو ایک لمبی پرواز پر جانا ہو، مگر خبر نہ ہو کہ کہاں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان جانوروں کو آزاد کر دیا جو نہ جانے کہاں جاتے، بالکل ہماری طرح، کیونکہ کچھ زنجیریں ہم کبھی توڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ سب زنجیریں محبت کی زنجیریں ہوا کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی رہا نہیں ہونا چاہتا۔ میں آج سوچتی ہوں کہ نانی اور دادی کا خاندان کتنے درد سے گزر کر ہمیں یہ ملک دے گیا اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوئی۔ وہاں پاکستان کی سرزمین تک کیسے پہنچا، کس طرح خون کے دریا پار کیے، وہ آنکھیں میں نے کبھی مسکراتی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنا جتنا بچپن اپنی نانی اور دادی کے ساتھ گزارا، میں جانتی ہوں کہ انہوں نے کبھی کہکا نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی میری آنکھوں نے کبھی ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ دیکھی تھی جو کہ دل سے ہو۔ ان آنکھوں میں صرف درد تھا۔ ہم جھنڈیوں کی آوازوں کو سن کر جھومتے اور گاتے تھے، اور وہ صرف ایک آہ بھرا کرتے تھے۔ اپنے پیارے مویشیوں کو کھونٹوں سے کھول کر چھوڑ دیا، ان کی آنکھوں کے ہزار سوالوں کے جواب دیے بغیر کہ اب وہ کہاں جائیں گے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو جیسے میں اینیمل لاور ہوں، تو میں اپنے ایک چھوٹے سے بلی کے بچے کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ جو بھی ہاتھ لگا اٹھا کر چل پڑے۔ کہتی ہیں کہ بھاگ بھاگ کر پاؤں جو ہے نا وہ شل ہو چکے تھے، مگر منزل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گرمی کا موسم اور انتہا کی گرمی، ایک بچہ گود میں تھا اور نانا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں تھے اور نانی اپنے ماں باپ کے گھر پر تھی۔ نانی اپنے بچے کو اٹھائے اپنی ماں، دو بہنوں اور والد کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اور ان کے دو بھائی جو باہر تھے کھیلنے گئے یا کہاں گئے کوئی خبر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کہانی میں نے بھی بہت بچپن میں سنی تھی، تو مجھے دوبارہ سے اس کہانی کو لکھنے کے لیے اپنی والدہ سے سننا پڑا، اور جو باتیں مجھے بچپن میں یاد تھیں وہ میں نے لکھی یہاں پر۔ میں بھی اس سیکوینس سے نہیں لکھی، لیکن جو بھی لکھا وہ سچ لکھا۔ کہتی ہیں کہ کھیتوں سے جب ہم گزر رہے تھے تو کچھ انجان سی آوازیں اور آہٹیں سنائی دیتی ہیں، اور لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ تلواریں اٹھائے ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بڑی بڑی فصلوں کے کھیتوں میں دم ساد کر چھپ جانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دو کھیتوں کے درمیان ایک کھالا جسے کہتے ہیں نا وہ تھا، اور نانی کے والد اور کچھ رشتہ دار جو تھے، وہ دو کھیت تھے تو دونوں کے درمیان میں وہ ایک کھالا تھا، اور اس کے دوسری سائڈ پہ جو تھے وہ ان کے نانا اور ان کے کچھ رشتہ دار جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، مطلب نانی کے جو والد ہیں اور ان کے کچھ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ چھپ جاتے ہیں تاکہ جان بچائی جا سکے۔ نانی کی گود میں چھوٹا بچہ تھا میرے ماموں، جو کہ پیاس سے رونے لگتے ہیں اور جاتی ہوئی موت کو واپس بلا لیتے ہیں، اور موت پلٹ کر آتی ہے۔ تلواروں کا رخ مڑ جاتا ہے اور ایک خونخوار گروہ واپس پلٹ کر آتا ہے، اور نانا اور ان کے ساتھ چھپے ہوئے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ نانا اور ان کے ساتھی نہتے تھے، مگر پھر بھی نانا ایک بہت ہی جاندار اور طاقتور انسان تھے اور مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اس کا رخ موڑنا چاہا، مگر ہاتھ خون سے بھر گیا۔ دوسری تلوار نے گردن پر وار کیا اور نانا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اور نانی کہتی ہیں کہ ہم خواتین اپنے سسکیوں کو روکتے ہوئے وہیں پر ختم ہو گئی تھی، مگر ایک لفظ نہیں تھا کہنے کو، سب ختم ہو گیا تھا۔ سامنے ایک کھالا تھا جو خون سے بھر گیا تھا، تازہ لہو نہ جانے کہاں تک بہتا گیا، اور کہانی ختم ہو گئی۔ اس طرح وہ تمام مرد مومن جو کچھ دیر پہلے آزادی کے سفر پر نکلے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے تھے۔ وہ اس سرحد کے پار تھے جہاں کوئی سرحد نہیں تھی، بالکل ان پرندوں کی طرح جن کے لیے کوئی بھی LOC نہیں ہوتی۔ تمام دنیا ان کے پروں کے نیچے ہوا کرتی ہے، کیونکہ پرندوں کی تو کوئی سرحد ہی نہیں ہوتی۔ نانی اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کو تھی کہ چھوٹا بھائی پاس سے ہی ملتا ہے، جو شاید بھاگ کر ان کے پیچھے آ گیا تھا۔ کچھ حوصلہ ملا کہ کچھ تو ہے۔
اب نانی کی والدہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ راستے میں پڑتی نہروں میں خود اور اپنی دونوں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگا دیں اور اپنی جان دے دی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ نانی کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکی، نہ تو اپنے خاندان کو بچا سکی، نہ اپنا گھر۔ اپنے ایک چھوٹے سے بھائی کے ساتھ سفر پر نکلی اور پاکستان کی چوکی پہنچی۔ انہوں نے تمام مدد کی اور مجھے میری نئی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ اب تلاش تھی کہ اپنے بچے کچھ رشتے کہیں سے ڈھونڈ نکالوں۔ ایک چھوٹا بھائی جو کسی مہاراجہ کے محل میں جا پھنسا تھا، اس مہاراجہ کی اولاد نہیں تھی، اس نے میرے بھائی کو اپنا بیٹا بنا کر رکھنا چاہا تھا۔ وہ کہانی تو بہت لمبی ہے کہ نانی نے اس کا سراغ کیسے لگایا اور مگر لگا لیا تھا۔ صرف یہاں ایک سین بتاتی ہوں کہ نانی کے بھائی کو اس مہاراجہ نے بہت پیار سے رکھا تھا، اور ان کا بھائی عمر کے اس حصے میں تھا جہاں ایسی آسائشیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ نانی کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے راجہ کے محل میں بہت سکون سے دن گزارے تھے، اور کہتے ہیں کہ راجہ کے محل کی بلندی سے دیکھا کہ ایک خاتون کو دو سکھ لے کر آ رہے ہیں، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ میری اپنی بہن تھی، اور میں ڈر گیا کہ میری بہن شاید سکھوں کے ہاتھ آ گئی ہے، اب یہ نہ جانے کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن میری بہن کو وہ سکھ بہت عزت کے ساتھ راجہ کے دربار میں لائے تھے۔ راجہ نے بہت محنت سماجت کی تھی کہ اس کو یہی رہنا دو، میری جائیداد کا وارث بنے گا، اور اس وقت میرا بھی یہی دل تھا کہ میں اس عیش و عشرت والی زندگی میں رہ جاؤں، کیونکہ بہن میرے خاندان کے ساتھ ہونے والے سلوک کی داستان سنا چکی تھی اور ہم دونوں جی بھر کے رو چکے تھے۔ مگر بہن کو اکیلا دیکھ کر وہ محل چھوڑ کر آ گیا، اور راجہ نے مجھے اور میری بہن کو بہت سارے تحائف دیے، مگر ہم تو لٹے ہی قافلے کے لوگ تھے، ہمارے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ابھی پاکستان کی زمین پر سجدہ باقی تھا۔ کیا لوگ تھے وہ جنہوں نے سب کچھ لٹا کر بھی سجدے کیے، اور ہم کون ہیں جو اس ملک میں آ بیٹھے ہیں صرف تباہ کرنے والے اور انگلیاں اٹھانے والے، اور یہ کہنے والے کہ اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ یہ تو وہ کہیں جن کو سچ میں کچھ نہیں ملا۔ نانی ایک اور بات بھی سنایا کرتی ہیں جو کہ میرے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت سا زیور بنا کر رکھا تھا، وہ زیور اتنا تھا کہ میری نسلیں آرام سے کھا کر گزارا کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، بس کچھ رشتے تھے، کچھ رشتوں کی تلاش تھی، کیونکہ نانا جان اور میری نانی کے دوسرے بھائی بھی ان کو بارڈر پر مل چکے تھے۔ نانی کہتی ہیں کہ ابھی بھی کچھ سکھ ایسے تھے جو مجھے اپنی بہن کا درجہ دیتے تھے اور میرے ساتھ بڑی دور تک آئے تھے۔ انہی میں سے ایک کو میری نانی نے کہا کہ میرا سب کچھ میرے گھر میں دفن ہے، اور اس سکھ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بہن کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ تو رات کے 1 بجے وہ اپنا گڈھا، جسے کہتے ہیں بیلوں کی ایک گاڑی جو ہوتی ہے، وہ لائے، جس میں بہت ساری مونگ پھلی ہوا کرتی تھی۔ نانی اور ماموں کو اس میں چھپا کر لے گئے، اور جب رات کے پچھلے پہر نانی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر پہنچی تو میرا گھر جل چکا تھا، وہاں کوئی آواز نہیں تھی، نہ کوئی آہٹ تھی، بس اتنا یاد ہے کہ میرے گھر کا آخری شتیر جل کر گر رہا تھا، اور اس کے بعد وہ رو پڑتی تھی اور ہم بھی کہانی ختم کر دیتے تھے اور دوبارہ ضد بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ کہانی سنائیں۔ پھر بتایا کرتی تھی کہ میں وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکل آئی تھی، اپنے سامان کے ساتھ، جو یہاں اپنے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ لوٹ گیا۔ شاید ان واقعات کی ترتیب میں ویسے نہ بتا سکوں جیسے وہ اصل میں ہوئے تھے، مگر اس کہانی کا ہر لفظ فون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا کرتی تھی کہ بہت عالیشان گھر دیے تھے پاکستان میں ہمیں، مگر ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور اس وقت میں کہتی ہوتی کہ نانی آپ نے وہ محل کیوں چھوڑے، مگر آج پتہ چلتا ہے کہ جب دل اجڑ جائیں تو مخمل و کم خواب بھی کسی کانٹے سے کم نہیں لگتے۔ نانی کا دل اجڑ چکا تھا مگر وہ زندہ تھی، آزادی بھی بناتی تھی، اور وہ پتہ ہے کیا کہا کرتی تھی؟ وہ کہتی تھی ہم لوگ قائد اعظم کو بابا کہا کرتے تھے، کہا کرتی تھی کہ بابے کو روگ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا، کیونکہ ایسے خون خرابے کا بابے نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خون میں لت پت ٹرینیں اور کٹے ہوئے سر پہنچیں گے پاکستان میں۔
میں پوچھا کرتی تھی کہ کیا آپ نے کبھی قائد اعظم کو دیکھا ہے؟ کہتی تھی کہ بابے کو تو لوگ سنا کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، یہ بڑا ہجوم ہوا کرتا تھا، لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ، وہ بولتا انگریزی تھا مگر لوگ دیسی تھے ان کے ساتھ۔ میں نے تو نہیں دیکھا مگر میرے خاندان کے مردوں نے دیکھا ہے، بہادر تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، مگر بہادر تو وہ بھی تھے جنہوں نے جانے دی اور گھر پار لوٹا دیے اور ایک لیڈر کا ساتھ دیا تھا کیونکہ لیڈر سچا تھا۔ یہ تو ہے قصہ مختصر۔ میری والدہ کے خاندان کے ایک بزرگ تھے جو رشتے میں امی کے پھوپھا لگتے تھے، وہ برٹش آرمی کے سپاہی تھے، جنگ عظیم دوئم لڑی تھی اور ان کے خاندان کے 150 افراد کو ٹرک میں ڈال کر نہر پر ذبح کیا کرتے۔ کہتے کہ نہر میں پانی نہیں، خون اور لاشیں نظر آیا کرتی تھی۔ بہت دردناک المناک کہانی ہے، پاکستان کی جس کو آج کوئی نہیں جانتا، ہم صرف جھنڈے لہرانے اور ان کی بے حرمتی کرنا جانتے ہیں، بھلا بیٹھے کہ ہم وہ تمام قربانیاں جن کو پل پل یاد کرنا ہمارا فرض تھا، وہ لہو سے لکھی ہوئی تحریریں بھلا ہمیں کب یاد ہے۔ آزادی کے دن منانے کا مطلب جشن منانا تو بعد میں ٹھہرا، پہلے وہ قربانیاں یاد کریں جو لوگ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو تلاش کریں جو پرندوں کی طرح اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ آج بھی کہیں نہ کہیں وہ لوگ موجود ہوں گے، کسی گلی میں، کسی محلے میں، اپنی کہانیوں کے ساتھ۔ تلاش کریں وہ لوگ جنہوں نے آزادی کے نام کا حق ادا کیا۔ میرے خاندان کے بزرگ، بہت سارے بزرگ جو اس تحریک کا حصہ تھے، کہانیاں اپنے ساتھ لے کر دفن ہو گئے، لیکن آپ کے آس پاس اگر اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو دفن مت ہونے دیجیے، کیونکہ اس صدی کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ کو آزادی کے نغموں میں چھپے ہوئے یہ تمام سچ بتا سکے۔ کہتی ہوں ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ، لیکن ضروری تو یہ ہے کہ پہچان سکیں ہم، ہمارے اندر وہ پہچان کا جذبہ ہو، پہچاننے والی آنکھ ہو تو ہم پہچان سکیں۔ پاکستان کے پیارے لوگوں، اپنے جھنڈے کی حفاظت کرو، جشن منانے کے بعد ان جھنڈیوں کو بکھرنے مت دو، پاؤں کے نیچے مت رولنا۔ پیغام تو بہت ہے مگر ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے نغموں میں جہاں تم اتنے وعدے کرتے ہو کہ یہ کرو گے وہ کرو گے، وہاں اپنے اور اپنی نسلوں کو ادب سکھاؤ، احترام سکھاؤ، پاکستان کیا ہے اور کیوں ہے یہ سکھاؤ۔ وہ قومیں جو اپنے رہبروں کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ بظاہر آزاد دکھنے والی قوموں اور آزاد دکھنے والی جتنی بھی قومیں آپ کو نظر آئیں گی، اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رہبروں کو بھول چکے ہیں۔ اندھیرے میں راستہ دکھانے والے کے دیے کو بجھا کر آپ کو کبھی بھی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ ملک امانت ہے اور اس امانت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اور یہی ہے کہانی۔ اور نہ جانے کتنی ہی کہانیاں ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہیں، کسی گاؤں میں، کسی گلی کوچے میں۔ جائیں اور تلاش کریں اور قلم بند کریں کہ شاید یہ کتابوں کی طرح کہانیوں کی بھی آخری صدی ہے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن 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 کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔
तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। And the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. اے نگارے وطن تو سلامت رہے، سبز پرچم تیرا چاند تارے تیرے، تیری بز میں نگاری کے عنوان ہیں، تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن، تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہیں، جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا، جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا، تحفہ نقد جاں پیش کر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔